آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ بند کیا جائے اور غزہ میں جنگی جرائم پر قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کا 75 سال سے زائد عرصے سے فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہونا صرف سیاسی ناکامی نہیں بلکہ اور بھی وجوہات ہیں۔ پاکستان اس کانفرنس کے حوالے سے سعودی عرب اور فرانس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام عالم کی بیٹھک، سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی اہم کانفرنس۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کانفرنس مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی عالمی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریز نے کہا غزہ میں تباہی ناقابل برداشت ہو چکی، اب اسے روک دینا چاہیے۔ 2 ریاستی حل ہی عالمی قوانین کے مطابق پائیدار فریم ورک ہے۔ 2 ریاستی حل سے تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا عالمی فورسز کو فلسطینی ریاست میں سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جائے تو ہم تیار ہیں۔ سیز فائر کا نفاذ پورے فلسطین میں ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو تحفظ دیں۔ We also discussed, obviously, Gaza. We want to get the children fed. We could go $60 million all going into food. It's a terrible situation. We have some good news because they just announced, I see. غزہ میں اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا چاہتے ہیں بچوں کو غذا ملے۔ غذائی اشیاء کے لیے امریکہ نے $6 کروڑ دیے ہیں۔ ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر بھی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے شہری یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فکر مند ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا اس وقت غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ غزہ میں بھوک افلاس کے ٹیرے، غذائی قلت سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی۔ شہداء میں 87 بچے بھی شامل۔ صہیونی فورسز کے حملے بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 88 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 374 زخمی۔ بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے غزہ کی راہداری کھول دی۔ مصر سے امداد سامان کی ترسیل۔ اردن اور متحدہ عرب امارات نے فضا سے غزہ میں امداد گرائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ ٹیرف سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تجارتی مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ۔ دورے میں پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے سے دونوں ملکوں کی معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان 2 طرفہ تجارت کو روایتی اور غیر روایتی شعبوں تک بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ کا دورہ تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کی کڑی ہے۔ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے مقابلے سے پہلے ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دے دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن مہادیو کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو کچلنا، بھارت میں اندرونی سیاسی ساکھ بحال کرنا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے آپریشن مہادیو کو کامیاب دکھا کر آپریشن سندور کی خفت مٹائی جا سکے۔ DGISPR نے بتایا تھا 723 پاکستانیوں کو بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا ہے۔
بھارت کے کتنے طیارے گرے؟ اپوزیشن کا یہ سوال قومی جذبات کی نمائندگی نہیں کرتا۔ بھارتی وزیر دفاع کانگریس کے سوال پر چڑھ گئے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث۔ راج ناتھ نے دعویٰ کیا پاکستان نے آپریشن روکنے کے لیے منت سماجت کی۔ راہل گاندھی نے فوراً لقمہ دیا تو پھر آپ نے کیوں روکا مہاراج؟ آسام سے اپوزیشن رکن بولے وزیر دفاع نے سب بتایا، انہیں بتایا کہ دہشت گرد پہلگام تک کیسے آئے، لوگوں کو قتل کر کے کہاں چلے گئے، 3 مہینے ہو گئے پکڑے کیوں نہیں گئے۔ The leaders of Pakistan and India, I know them very well. And, they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal. They need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. پاک بھارت جنگ نہ رک پاتا تو ابھی تک جاری رہتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی پر 29واں بیان۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا، دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اب تک 6 جنگیں رکوائیں۔ برٹن کو بھی یوکرین سے ڈیل کرنے کا وقت دے چکا ہوں۔ They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مودی سرکار کے دعووں کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کہا حملہ آور دراصل بھارتی شہری تھے جنہوں نے بھارت کے اندر ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ مودی حکومت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکے اتنے ہفتوں میں کیا تحقیقات کی، کیا دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی، کیا یہ جان پائے کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے۔ مقامی دہشت گرد بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ کیوں فرض کرتے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان سے آئے ہیں؟ سینیٹر شریر رحمان کا کہنا ہے بھارتی سابق وزیر داخلہ کا بیان بھارت کے پاکستان پر الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ بھارتی حکومت حملہ آوروں کی شناخت چھپا رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی شہری تھے۔ پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی، اراکین میں ہاتھا پائی۔ پی ٹی آئی رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا، لیکن رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے۔ اس دوران دیگر اراکین اسمبلی بھی سیٹوں سے اٹھ کر آ گئے، دونوں کو مزید لڑائی سے پہلے روک لیا۔ ہاتھا پائی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر آوازیں کسیں، جس کے بعد خالد نثار اٹھ کر حکومتی بینچز پر گئے اور حسان ریاض کو تھپڑ مارا۔ ہنگامہ آرائی کے باعث قائم مقام اسپیکر کو 5 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ ظہیر اقبال نے کہا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، کوئی کبڈی کا میدان یا سبزی منڈی نہیں۔ آج کا دن پنجاب کی پارلیمنٹ کا سیاہ دن ہے۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ اپوزیشن نے احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایوان کے اندر کی گرما گرمی کے بعد ایوان کے باہر بھی لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں بکی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد اور احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نشستیں خالی قرار دے دی۔ انسداد دہشت گرد عدالت کے فیصلوں کے بعد تینوں کو نااہل قرار دیا۔ 9 مئی کے کیس میں اے ٹی سی نے تینوں اراکین کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، یہ ناانصافی بند ہونی چاہیے۔ ہم پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف جانبدار ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور ملک احمد کو اے ٹی سی سے سزا ہوئی، عدالت کا فیصلہ تاحال برقرار ہے۔ کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت نے ڈبل سینچری کر لی۔ شہریوں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخ پر چینی دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں سرکاری نرخ کے نام پر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ مہنگی چینی بیچنے پر پنجاب میں 3 روز کے دوران 857 دکاندار گرفتار، 135 مقدمات درج۔ اس
اسحاق ڈار صاحب شوگر ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں ایز فورن منسٹر آف پاکستان. کبھی پاکستان کی تاریخ میں فورن منسٹر شوگر ایڈوائزری کا چیئرمین نہیں بنا ہے. انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کی وہ کانفلکٹ نظر نہیں آئی. اسحاق ڈار کو شوگر ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بنایا اور اس نے فورن ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. پھر ایکسپورٹ کے کرتے رہے, پرائسز بڑھتے نہیں اور انہوں نے روکا نہیں. انوشا بی بی کو اور طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا. شہباز شریف کا بیٹا شوگر مل کا مالک ہے. جب وزیراعظم چینی سے متعلق فیصلے کرتے ہیں تو کیا یہ مفاد کا ٹکراؤ نہیں؟ اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ میں ہیں, کیا یہ نظر نہیں آتا؟ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس کا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے چینی برآمد بھی ہوئی اور مہنگی بھی. جس مہینے کرشنگ شروع ہونی ہے اسی مہینے چینی کیوں درآمد کرتے ہیں؟ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رکن نہیں. ریکارڈ چیک کر کے بات کرنی چاہیے. مفتاح اسماعیل کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. سوات میں مدرسے کے نام پر ٹارچر سیل چلانے والے مرکزی ملزمان دھر لیے گئے. بچے کو تشدد کر کے قتل کرنے والا مرکزی ملزم بیٹے سمیت گرفتار. مولانا عمر اور بیٹے قاری احسان کو گرفتار کر لیا گیا. ایس پی نے بتایا باپ بیٹے پر 14 سالہ فرحان کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام ہے. واقعے میں ملوث 10 ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا. جرگے ہیں یا موت کے سودا کر, معاشرہ ہے یا عورت کی قبر. جولائی کا ہر دن, ہر رات, ہر خبر ایک نئی چیخ, ایک نیا جنازہ, ایک نیا ظلم. جولائی پاکستان میں بچیوں خواتین کے لیے قیامت بن گیا. دگاری, پیر بدھائی, نوشہر و فیروز میں خواتین ماورا عدالت قتل. اسلام آباد میں گھر کے آنگن میں بہو زندہ جلا دی گئی. کراچی میں 2 دن کی دلہن شوہر کی حیوانیت کے شکار ہو گئی. قصور میں وحشی درندے نے 3 سال کی بچی کو بنا چھوڑا. کراچی سی ویو میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا مار دیا گیا. عزت کے نام پر رشتے خاکستر ہو گئے. بیٹیاں کم ہو گئیں, قاتلوں کی تعداد بڑھ گئی. نوشہر و فیروز میں زیادتی کا شکار, 13 سال کی لڑکی کا قتل. محبت ڈیرو کے وڈیرے نے جرگی کا اعتراف کر لیا. کہا مقتولہ کے ورثہ میرے ملازم ہیں. معاملے کے بعد میرے پاس آئے, فیصلے کا اطلاع کیا. لڑکی بطور امانت میرے پاس نہیں تھی. موت کیسے ہوئی معلوم نہیں. مقتولہ کے ورثہ کہنا ہے 2 ہفتے قبل قریبی رشتہ داروں نے انتہائی زیادتی کی تھی. متاثرہ لڑکیوں کو جرگہ ہونے تک وڈیرے کے پاس رکھا گیا تھا. خاتون کو زیادتی کرنے والے ملزمان اغوا کر کے لے گئے. قتل کر کے لاش گھر کے قریب پھینک کر فرار ہوئے. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت نیند کی زائد گولیاں کھانے سے ہوئی. پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا.